بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قصص الانبیاء کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین ذی وقار، حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے دو آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ شخص، اے علی، جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے سالے، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آ جسے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھوا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ دو لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ اس ایک آیت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب، اور ایک آیت میں عذاب علیم، دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے۔ عذاب و عقاب کے حقدار بننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا، اور تیسری وجہ کفر کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر و گمراہی اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ ناظرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کونچ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس کے بچے نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس نے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو۔ یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے، کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے، پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہایا، قصاص کا مطالبہ کیا، تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل میں فرمایا،
آیت نمبر 50 سے 53 تک کا ترجمہ۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ ناظرین ذی وقار، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے، اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے، مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرح سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ ناظرین اکرام، جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا، تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں، اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں اور حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں سے کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کا نام قلبہ بنت سلق تھا۔ اس کو الزربا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کہ اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں، اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ دولت اور رزق کی فراوانی میں آباد ہی نہیں رہے۔ خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، سمود کے لیے پھٹکار ہے، یعنی قدرت کی زبان نے ان پر یہ آواز لگائی۔ ناظرین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر سمود کے علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے اسی قوم سمود نے اللہ کے پیغمبر سے نشانی کا سوال کیا تو ان کی اونٹنی نشانی کے طور پر دی گئی کہ وہ ایک راستے سے پانی پر آتی، دوسرے راستے سے واپس جاتی۔ اپنے رب کے حکم سے قوم سمود نے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، حالانکہ وہ ایک دن ان کا پانی پیتی تھی اور وہ ایک دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ایک سخت چیخ نے ان کو آ لیا، تو سمود کی قوم کے جتنے لوگ آسمان کے نیچے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک شخص ان میں سے بچا جو اللہ کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا، اور جب وہ بھی حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوا جس عذاب میں اس کی قوم تباہ ہوئی۔ یہ حدیث کتب ستہ میں موجود نہیں ہے مگر مسلم کی شرط پر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت اسماعیل بن امیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ابو رغال کی قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، یہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا، یہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا، پھر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی قوم سمود والے عذاب نے آ پکڑا اور یہیں ختم ہو گیا اور یہیں دفن ہوا، اور اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی بھی دفن کی گئی۔ تو یہ سن کر صحابہ اکرام وہاں اترے اور اپنی تلواروں کے ساتھ اس جگہ کو کھود کر وہ سونے کی ٹہنی نکال لی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حدیث اس سند کے ساتھ مرسل ہے۔ ابو رغال قبیلہ ثقیف کا باپ ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور سند سے یہ حدیث متصل بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم طائف کے علاقے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرے تو میں نے سنا کہ آپ نے فرما رہے تھے، یہ ابو رغال ہے، یہ قبیلہ ثقیف کا باپ ہے، اور اس کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ چونکہ یہ حرم میں تھا اس لیے اس سے عذاب ٹلتا رہا، جب حرم سے باہر آیا تو اس جگہ اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا۔ جب قوم سمود کو گھیرا تھا اور وہ اسی جگہ دفن ہوا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی دفن کی گئی ہے، اگر تم یہ جگہ کھودو گے تو وہ چھڑی پالو گے۔ لوگوں نے جلدی سے وہ جگہ کھودی اور وہ چھڑی نکال لی۔ ابو داؤد نے محمد بن اسحاق کی سند سے اسے روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، شیخ ابو الحجاز العنبسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور عزیز ہے۔ اور ناظرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر صالح علیہ السلام نے ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ قوم کی تباہی کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کر رہے تھے تو یہ گفتگو کی، یعنی میں نے تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، اور میں نے اپنے قول و فعل اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی حرص رکھی، لیکن تمہاری طبیعتیں اس کو قبول کرنے والی نہیں تھیں اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی حیلہ سے تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میری ذمہ داری پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا تھا، سو وہ جہاں تک میرے بس اور میری طاقت میں تھا وہ میں کوشش کر چکا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے 3 دن بعد کافر مقتولین کو جو بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے ان کو مخاطب کیا تھا، جب آپ نے رات کے آخری حصہ میں کوچ کا حکم دے دیا تھا اور آپ اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے۔ آپ نے بدر کے کنویں کے پاس رک کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے وہ کچھ برحق پا لیا جس عذاب کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ میرے ساتھ میرے رب نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ ثابت ہوئے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے وطن سے نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میرے ساتھ لڑائی کی اور لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اب مردہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری باتوں کو تمہاری نسبت وہ زیادہ سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام حرم بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔